للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کا دن کا مالک ہے۔ تو گویا کہ ہمارے دلوں میں حساب کے دن کی عظمت، حساب کے دن کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ ایک دن تمہارے کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا اور ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اور عموماً لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہوگا۔ یعنی جب ان کو آخرت کی باتیں، آخرت کی سزائیں، آخرت کی زندگی ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو آیا کیا، بالکل زندہ ہونا ہے، کیسے ہو سکتا؟ جو انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا اور جو ہے مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، انہیں بھی پھر جو ہے کیسے زندہ ہوتا؟ یہ کیسے امپاسبل ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا؟ تو لہذا اس کو میں نہیں مانتا، کیونکہ میں دیکھا نہیں، مجھے دکھ نہیں رہا یہ چیزیں، آخرت کی زندگی نہیں دکھ رہی، اس کی سزائیں مجھے نہیں دکھ رہی ہے، لہذا میں نہیں مانتا۔ تو اس سے ہمارا سوال یہ ہے، کیا تو ہر چیز کو دیکھ کر مانتا ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، لیکن تو مانتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ہوا ہے، دکھتی نہیں ہے لیکن مانتا ہے کہ ہوا ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں جن کو تو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتا ہے کہ وہ چیز ہے۔ تو یہ آخرت بھی اسی میں سے ہے، یہ دکھتا نہیں ہے لیکن یہ زندگی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو آخرت کی جو سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جیسے معراج کے موقع پر بہت ساری سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سزاؤں میں دکھائے گئے۔ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، وڈی سود کھانے کی سزا کیا ہے، شراب پینے کی سزا کیا ہے، زنا کرنے کی سزا کیا ہے، غیبت کرنے کی سزا کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی سزا کیا ہے، کسی کی زمین قبضہ کرنے کی سزا کیا ہے، ساری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آئے۔ اللہ کے نبی وہاں کی سزائیں دیکھ کر آئے اور جو ہے بتایا کہ جو ہے یہ گناہ تم کرو گے، نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ سزائیں آخرت میں دی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ، آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں پیوست ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا ان کے دل میں آخرت کا خوف۔ آخرت کو وہ گویا کہ ایسے سمجھتے تھے جیسا کہ وہ کے سامنے وہ دیکھ رہے اپنے، یعنی لیو، آخرت کو لیو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس طرح جو ہے ان کو ان کے دلوں میں آخرت بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہ نہیں کرتے تھے۔ اگر گناہ کسی سے ہو بھی جاتا تو کیا کرتے؟ فوراً توبہ کرتے، فوراً توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، یا جو ہے شریعت نے ان کو اس گناہ کے بدلے میں جو سزا سنایا ہے وہ سزا کے اس سزے کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا اقرار کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔
طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، وہ پھر ادھر آتی ہے، وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی دوسری طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر ادھر آتی ہے، پھر اقرار کرتی ہے، ایسے 4-5 بار ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عورت جو ہے پیٹ سے بھی تھی، اس زنا کی وجہ سے پریگننٹ سے ہے، تو اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو بچہ جننے کے بعد آ، کیونکہ زنا کرنا تیرا قصور ہے لیکن بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر تجھے سزا دیں گے تو پھر بچے کا بھی نقصان ہوگا، بچہ بے قصور ہے، لہذا بچہ پیدا ہونے کے بعد آ۔ تو وہ صحابیہ گئی اور جو ہے بچہ جننے کے بعد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے اس کو بھیج دیے کہ نہیں، بچے کو ابھی آپ کی ضرورت ہے، بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، بچے کو دیکھ بھالنے کی ضرورت ہے، لیکن جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، جب بڑا ہو جائے اس وقت آنا۔ تو وہ صحابیہ گئی، پھر جو ہے آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں یہ جو سزا ہے زنا کا سزا ہے، میں وہاں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دیجیے، میں وہاں جو آخرت میں اس گناہ کا سزا ملنے والا ہے میں وہ سزا سہ نہیں سکتی، لہذا مجھے اس دنیا ہی میں اس گناہ کا سزا جو ہے دے دیجیے تاکہ میں وہاں کی سزا سے نجات پاؤں، وہاں کی سزا مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ تو چنانچہ ان کو جو ہے کیونکہ زنا کی سزا کیا ہے، پتھر مار مار کر اسے سنسار کیا جائے، تو ان کو ایسی جو ہے سزا دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جس نے بدکاری کی ہے، جس نے برا کام کیا ہے، آپ مت پڑھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے معلوم نہیں ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کا پاؤں حصہ یا اس کا 10واں حصہ مدینے والوں پر بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت سے بہت ڈرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی ان کے دلوں میں بسایا تھا، تو آخرت کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو آخرت کا خوف جو ہے آدمی کو توبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، کسی کے حقوق کو پامال کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، کسی کا حق طلبی یعنی ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنے سے، بیوی کے حقوق پامال کرنے سے، بھائی کے حقوق پامال کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے سے، پڑوس کے حقوق پامال کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگر آخرت کا ڈر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ جو چاہے کرے گا، ماں باپ کو بھی ستائے گا، بیوی کو بھی ستائے گا، پڑوسیوں کو بھی ستائے گا، اور جو ہے یعنی آخرت کا ڈر جب تک نہیں ہوگا، آخرت کی سزا کا احساس اسے نہیں ہوگا تو پھر جو ہے آدمی جو چاہے کرتا ہے۔ تو مالک یوم الدین حساب کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے اس میں اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کو پیش کرنا ہے۔ تو آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کی زندگی کو بٹھانا چاہتا ہے۔ آگے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ۔